اتنا آسان نہیں ہوا کرتا. تو ایک صحابی سے زنا کا گناہ ہوا، اور جب زنا ہو گیا تو اب شیطان تو یہی کرتا ہے کہ پہلے تو بہت سبز باغ دکھاتا ہے، لالچ دکھاتا ہے کہ یہ ہوگا فلاں ہوگا، ایسا کر لینا ویسا کر، بہت سی تعویلیں کرتا ہے. اس کے بعد پھر جب ندامت ہوتی ہے تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر ساتھ نہیں دیتا کہ بھائی تم نے کہنا مان لیا تھا، تم جانو. تو یہ حضرت معاذ نام یاد آتا ہے مجھے ان صحابہ کا رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ عمل ہو گیا تو اب ان پر جو بجلی گری کہ میں نے یہ کیا کیا، تدارک کیسے ہو، تدارک تو نہیں ہو سکتا، کیا کروں. اب ان پر زندگی حرام ہوئی، سخت پریشان، سخت مصیبت میں مبتلا، کھانا نہیں کھایا جاتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، گھر میں پڑے. آخر کار خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں، ان سے صاف صاف بات کہہ دو، جا کر جو کچھ وہ فرمائیں گے مجھے منظور ہوگا، آخرت کے عذاب سے تو بچوں گا، اللہ کے سامنے جاؤں گا تو سرخرو ہو کے جاؤں گا. میں اب یہ اس اپنے آپ کو کس طرح کروں. عربوں کی ایک اس طرح اصطلاح، جب توبہ کرنے کے لیے حضور کے پاس آتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجیے. گناہ نجاست ہے، اور ایسی نجاست ہے کہ جب وہ ہو جاتا ہے تو جب تک کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کو مٹوا نہ دیا جائے نامہ اعمال سے، اس وقت تک وہ نجاست چمٹی رہتی ہے انسان کے باطن میں، اور اس کے اثرات ظاہر میں بھی نمایاں ہوتے ہیں. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بڑی دلائل عقلی اور نقلی ہر طرح کے دلائل اس معاملے میں دیے جا سکتے ہیں کہ گناہ ایک نجاست ہے، اور وہ گناہ کی نجاست بدبودار بھی ہے، تعفن بھی ہے، وہ باطن میں چمٹی رہتی ہے جب تک کہ اس سے توبہ کر کے اللہ سے معاف نہ کرا لیا جائے.